آپ ہمارے پہ حملے کریں اور ہم آپ کو کہیں کہ آپ ناراض بلوچی ہیں، بالکل نہیں. جو ناراض ہیں ان کو ہم منائیں گے. آج سب سے پہلے ضروری تھا کہ بلوچستان کے اوپر بات ہو جائے، بیکاز جنہوں نے بھی یہ پلان کیا ہے ہمیں بخوبی اندازہ ہے، اور ان کے پیچھے کون ہے ہمیں ان کا بھی اندازہ ہے. اور انہوں نے یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے ایک ہی دن میں سارے اٹیک کیے، جس کو یہ ہم اپنے اوپر حملہ سمجھتے ہیں. اور ایک چیز ضرور ہے کہ ساری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. اور آلریڈی ہم بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن میں ہیں، مسلسل رابطہ ہے. جو چیزیں ان کی ریکوائرمنٹ ہیں ہم فوری طور پر پوری کر رہے ہیں. ہمارے بھی 14 جوان اس میں شہید ہوئے ہیں، جس میں پولیس کے بھی ہیں، لیویز بھی ہیں، سیکورٹی فورسز کے بھی ہیں، اور ہم نے 21 دہشت گرد مارے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا کا سارا پلان کیا تھا، ان کے عزائم کچھ اور تھے، لیکن ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے، پولیس کے جوانوں نے، لیویز کے جوانوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا ہے اور ان کے بہت سارے پلانز کو ناکام کیا ہے. سی ایم بلوچستان پرسنلی اس ٹائم پہ خود ایک ایک چیز کے اوپر ڈیٹیل میں، جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، لگے ہوئے ہیں. انہوں نے میرے ساتھ بھی مسلسل رابطہ ہے ان کا، سیکورٹی فورسز کے ہیڈز کے ساتھ بھی ان کا مسلسل رابطہ ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ جس طرح کی وہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کے رزلٹ نکلیں گے. ہم لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے ان کو بھرپور سپورٹ کرنا ہے. دہشت گردوں کا بندوبست پورا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ ان لوگوں کے ساتھ جو صرف پولیٹیکل لوگ ہیں. یہ لوگ جنہوں نے حملے کیے ہیں، سی ایم بلوچستان بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ کوئی ناراض بلوچی نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد کو دہشت گرد کی طرح جواب دیں گے. اس کے بعد جو پولیٹیشنز ہیں جن کے ساتھ بات چیت چلنی ہے، وہ لیڈرشپ اپنا علیحدہ حکمت عملی بنا رہی ہے. لیکن دہشت گرد کا اب کوئی صورت نہیں ہے کہ دہشت گرد کو ہم ناراض بلوچی کہیں، آپ ہمارے پہ حملے کریں اور ہم آپ کو کہیں کہ آپ ناراض بلوچی ہیں، بالکل نہیں ہے. جو ناراض ہیں ان کو ہم منائیں گے، ان کو ہم اپنے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس مل کے ان کو ساتھ لے کے چلیں گی. لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو حملے کر رہے ہیں، ان کو کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی یہ ناراض بلوچی ہیں. یہ سی ایم بلوچستان کی بالکل ٹھیک بات ہے اور ہمیں اس پہ اسٹک رہنا ہے. باقی جو زخمی ہیں ان کا بھی علاج جاری ہے. اے سی کلاد کو اللہ تعالیٰ نے اے سی کلاد کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. ان کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی تھی، اور بھی بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے کل رات سے آج تک، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ ہم نے بالکل ان کو ناکام کیا ہے. تو یہ بلوچستان ریلیٹڈ ہماری چیز تھی، تو یہ میرا تھا. باقی اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس میں بہت سارے بیرونی عناصر موجود ہیں، اور جن کی خواہش ہے کہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، اور ان میں بہت سارے کردار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان سب کو بے نقاب بھی کریں گے. آپ اس کے بعد بھی تحقیقات وغیرہ بھی کر رہے ہیں. یہ ایک دم نہیں ہوئے، یہ باقاعدہ پلاننگ سے ہوئے ہیں. باقاعدہ انہوں نے ایک پلان کر کے اور باقاعدہ ٹارگٹ کر کے کیا ہے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ان کا بندوبست کرے گی انشاءاللہ. ان کو ٹول بناتے ہیں نا، ان کو ٹول بناتے ہیں. دیکھیں جو بھی ہیں ابھی وہ ہماری ڈیفینیشن میں بڑے کلیئر ہیں. جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ دہشت گرد ہیں، چاہے وہ جو بھی ہے. اس میں ہم اب کلیئر ہو گئے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور یہ سی ایم بلوچستان نے بات کی تھی اور ہم اس کو 100% سیکنڈ کرتے ہیں. جی سر پہلے بلوچستان پہ کر لیں تاکہ ہماری انٹیلیجنس اداروں کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ادارے ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، اور کیا ان کی یہ ناکامی ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ہاتھوں آج بھی 14 جوان شہید ہوں گے اور پہلے پولیس والے بھی وہ مارے گئے؟ نہیں، بالکل ہمارے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی کوئی ناکامی نہیں ہے. جہاں تک رہی بات پہلے کچے کی، کچے
کے اوپر بھی ہم کلیئرٹی لے آئے ہیں. ہم سارے دونوں صوبوں کو تقریباً ہم نے آن بورڈ کر لیا ہے اور کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ان کی پولیس کے ساتھ, ان کی ہوم آفس کے ساتھ بھی رابطے میں جو ان کو چیزیں چاہیے وہ کر رہے ہیں. جہاں تک یہ والی بات, دہشت گردی ڈیفینیٹلی ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے اس ٹائم پہ, اور اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اس ٹائم جو انہوں نے ایک دن میں کیا وہ ایک ضرور ہے کہ وہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دہشت گردی کا جو ہے موجودہ سیاسی سیٹل سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو انسرٹنٹی ہے سیاست کے بارے میں, جو میرے خیال میں ان کے ماسٹر ہیں, ان کی ہو سکتا ہے خواہش ضرور ہو کہ اس طرح کی چیز ہے جو بھی پلان کرا رہا ہے ان کو. ابھی تک کیا ڈیٹ کریں گے, کوئی انکوائری سامنے آئی ہے کہ کن لوگوں نے حملہ کیا اور کنہوں نے سپورٹ کیا ہے؟ تقریباً سارا کچھ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ میرے خیال میں آج یا کل میں آپ کو کلیئر اور ڈیٹیل کے ساتھ بتا دے گی, بٹ ہمیں آئیڈیا. جتنا میں آپ دیکھ رہا ہوں, آپ نے یہ صلاحیت لے کے آپ کو سپورٹ میں کے ساتھ کرتے ہیں. اس وقت پورے ملک میں جس طرح دہشت گردی اور یہ واقعات ہو رہے ہیں, کچے سے لے لیں, بلوچستان سے لے لیں, ہم کے بھی دیکھ لیں, اور جس طرح کرکٹ کا حال ہے وہ بھی دہشت گردی سے کام نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں پوسٹ جو ہے کٹھے آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی؟ یہ میرے خیال میں چوتھی پریس کانفرنس, چوتھی دفعہ آپ کا ایک ہی سوال ہے. نہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی سوال آپ بار بار کر رہے ہیں, اور اس کا میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو جواب دیا. کام جو آپریشن فوج نے اعلان کیا اس کا دائرہ کار بڑھایا گیا, بارڈر تک چلا گیا. کیا وجہ ہے کہ عدم استحکام آپریشن ہونے کے باوجود, تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہونے کے باوجود, کوئٹہ کے اندر جو یہ بے در پہ واقعات ہوئے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ فیلئر ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر ایک دفعہ پھر یونانیمسلی یہ ڈیسائڈ کرنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے خلاف عدم استحکام جیسے ایک بڑا آپریشن کوئٹہ کے اندر لانچ کیا جائے؟ میرا خیال ہے پولیٹیکل لیڈرشپ اگلے دنوں میں پلان کر رہی ہے, بیٹھ بھی رہی ہے, آلریڈی اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, اور اس کا پولیٹیکل سولوشن کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردوں کا ویسے بندوبست کرنا ہے, دونوں چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور آپ کو جلد اس کے اوپر چیزیں ملیں گی انشاءاللہ. بہت سارے اور چیزیں ہیں جس کے پیچھے انہوں نے یہ کیا ہے. آپریشن کا بھی آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, تھوڑا سی رہنمائی کرائیں. جب اس کی اپروول ہو گئی تو ایک صبح خیبر پختونخوا کا اس پر کا اظہار کرتا رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بلوچستان گورنمنٹ کو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی حد تک ان کو اندازہ تھا کہ یہاں پر آپریشن ہونا ضروری ہے, کیونکہ جس طرح چمن بارڈر ہوا بند ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے خدشات کون بات کرتا رہا, کون سے PLA کے ساتھ لنک تھا, کس طریقے سے بارڈر لائن کو یوز کر کے کس طریقے سے دھماکے اور کس طریقے سے ٹارگیٹ کیا جاتا رہا. اس میں کون سے ایسے عناصر ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں اور اس پر اس کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے, اور کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ اس آپریشن کا آغاز کیوں کر دیا؟ دیکھیں, پہلی بات یہ جو بھی اس اٹیک کو سپورٹ کر رہا ہے ہماری ڈیفینیشن میں وہ دہشت گرد ہے, جو بھی ہے, چاہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے. جو بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے اس بات پہ کہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ان کو سپورٹ کر رہا ہے وہ خود بھی دہشت گرد ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. جہاں تک آپریشن سے ریلیٹڈ چیز, یہ ایک تھوڑا ٹرکی ہے, بیکاز ڈیفینیٹلی اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ آ جاتی ہے, بٹ وہ بھی آپ کو اگلے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بڑی اچھی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو, بہت شکریہ.